اصل موضوع کتاب کا یہی ہے، کشف حجاب بشریت۔ ہم بشر ہیں، آپ بشر ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ بشر ہیں، اس زمین میں بستے ہیں، اس کو عالم بشریت کہتے ہیں۔ بشر انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک اور لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا نام ہے ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ناس ناس ناس، لوگ لوگ لوگ۔ یا ایھا الناس قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ تو یہ ناس جہاں رہتے ہیں، یہ بشر جہاں رہتے ہیں، اس عالم کا نام ہے عالم بشریت۔ صوفیہ کے نزدیک اس عالم کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ ناس یعنی لوگ۔ جس عالم میں ملائکہ رہتے ہیں، آسمانی مخلوق ہے، وہ ملکوت ہے، وہ عالم الگ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بشر ہے یہ خود حجاب ہے۔ اس کے درمیان حجاب ہے۔ کیسا حجاب ہے؟ حجاب کی نوعیت کیا ہے؟ حجاب کسے کہتے ہیں؟ حضرت خود اس پہ وہاں پر گفتگو فرماتے ہیں۔ وکشف حجاب بشریت جز ان نام اورا اندر خود نبواد، اندر خور نبواد۔ یہ نام ہے، نام سے ہی اس کی کیفیت کا اظہار ہو جائے، بحقیقت کشف، کشف کے حقیقت سے، اور بے حقیقت کشف، کشف ہو جانے سے۔ کشف کے معنی کھل جانا، کشف کے معنی ہٹ جانا، حجاب کا ہٹ جانا، پردے کا ہٹ جانا، یہ کشف حجاب کہلاتا ہے۔ جب حجاب ہٹ جاتا ہے تو ہلاک محجوب باشد، محجوب ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، محجوب یعنی محجوبیت ہلاک ہو جاتی ہے، پردہ پن ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم چنان کے حجاب ہلاک مکاشف، جیسا کہ حجاب مکاشف کا ہلاک ہے، یعنی جب حجاب ہوتا ہے تو کشف چھپا ہوا رہتا ہے، گویا اس کی ہلاکت ہے۔ جب پردہ ہٹ جائے تو حجاب کی ہلاکت ہے، حجاب ہٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر حجاب کیسا ہوتا ہے، یہ صوفیہ نے مثالیں دی ہیں، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں مثال دے دوں۔ مثال کے طور پر ایک حجاب تو وہ ہے جیسے رات کا اندھیرا ہے۔ جب اندھیری رات ہو، آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ لوگ بینا ہیں، لوگ دیکھنے والے ہیں، لوگ آنکھ سے ساری دنیا کو دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، لیکن اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے جو آنکھ کی روشنی ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہ روشنی اس قابل نہیں ہے کہ اندھیرے کو چیر کر دیکھ لے۔ ایک خارجی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ چراغ ہے، مٹی کے تیل کا چراغ، میٹھے تیل کا چراغ، موم بتی کا چراغ، یا آپ کے پاس آج جو ہمارے پاس یہ روشنیاں ہیں، کافور کے چراغ، یا یہ موجودہ روشنیاں ہیں۔ یہ روشنی اگر ہو جائے تو چاہے کیسی ہی اندھیری رات ہو، آپ کے آنکھوں کی بصارت آپ کو مدد کرتی ہے اشیاء کو دیکھنے کے لیے۔ ورنہ یہ آنکھ رکھنے کے باوجود اندھیرا چھا جائے تو اندھیرا حجاب ہے اور اشیاء محجوب ہیں، اشیاء چھپی ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آنکھ میں روشنی ہونے کے باوجود ایک خارجی روشنی کی ضرورت ہے اشیاء کو دیکھنے کے لیے۔ تو ایک حجاب تو اندھیرا ہو گیا جس کی وجہ سے شے نظر نہیں آتی،
اور ایک حجاب یہ ہے کہ کثرت نور، نور کی کثرت. وہ کیسے؟ جیسے دن میں ہم تمام اشیاء کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں سورج کی روشنی میں. سورج تمام عالم کو منور کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور جو آنکھ روشن آنکھ ہیں وہ ہر شے کو سورج کی روشنی میں دیکھتے ہیں. لیکن ان آنکھوں سے سورج محجوب ہوتا ہے، سورج نظر نہیں آتا ہے. سورج کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ دیکھنے والا ایک جھلک کی خاطر اگر دیکھ لے تو دوسرے لمحے میں نظریں چرا لے. کیوں؟ کہ وہ کثرت نور کی وجہ سے یہ آنکھ تاب نہیں لا سکتی. اگر کوئی ضدی اس بات کی ضد کرے کہ میں سورج کو گھورتا رہوں گا تو تھوڑی دیر میں جو آنکھوں کے نور کے چشمے ہیں اندر سے، جو وریدیں ہیں اور جو چشمے ہیں، وہ چشمے جل جائیں گے اور آنکھ بے نور ہو جائے گی. تو کثرت نور بھی حجاب بن جاتا ہے اور اندھیرا بھی حجاب بن جاتا ہے. تو اب ہم حجابوں کی حضرت کیا فرماتے ہیں، داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جب حقیقت کشف ہو جائے ہلاک محجوب باشد، چنانکہ حجاب ہلاک مکاشف، یعنی چنانکہ نزدیک طاقت دوری ندارد. جو نزدیک ہوتا ہے وہ دوری کی طاقت نہیں رکھتا ہے. جو مقربان بارگاہ الہی ہیں وہ دوری کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. وہ ان کا دور ہونا ہی ان کا ہلاک ہونا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وہ دوری طاقت نزدیکی ندارت، اور جو دوری ہے نزدیک ہونے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. طاقت کے معنی صلاحیت بھی ہو سکتے ہیں یا جرأت بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی معنی اس کے نکل سکتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں چون جانوری، اردو میں جانور بولتے، چون جانوری کے از سرکے خیزد، وہ جاندار، وہ کیڑا جو سرکے میں پیدا ہوتا ہے. سرکہ کھارا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اور اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو کیڑا سرکے میں پیدا ہو جائے، اندر ہر سے افتاد، وہ کسی اور شے میں پڑ جائے، پانی میں پڑ جائے یا زمین پہ اور مقام پر بے میرد وہ مر جاتا ہے. سرکے میں پیدا ہونے والا مر جاتا ہے. اونچس چیز ہے دیگر خیزت، اور وہ کیڑے، وہ حشرات جو سرکے میں نہیں کسی اور میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے سبزیوں ترکاریوں میں ہو جاتے ہیں، یا درختوں میں، یا کھانا اگر رہ جائے سڑ جائے تو اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور دیگر اشیاء میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں اگر وہ سرکے میں ڈالے جائیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بطریق سپردن مانی دشوار باشد، اور سپردن حوالے کرنا یہ راستہ، یہ دشوار راستہ ہوتا ہے. اور چند مثالوں کے ذریعے میں سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مچھلی، یہاں تو آپ نے کیڑے کا تذکرہ فرمایا، سرکے کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری چیزوں میں پیدا ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا. دوسری چیزوں میں پیدا ہونے والا کیڑا سرکے میں مر جائے گا، سرکے کا کیڑا دوسری چیزوں میں. مولانا روم نے اور آگے میٹھے پانی کی مچھلی کو، جو میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے، آب